إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. روى الشيخان عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 5 فقيل له أزيد في الصلاة قال وما ذاك؟ قال صليت 5 فسجد سجدتين ثم سلم أو كما قال رضي الله تعالى عنه. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سہو جو بھول نماز میں اللہ کے حکم سے بہت زیادہ حکمتوں کی وجہ سے ہوئی، ان میں سے 2 واقعات توفیق الہی سے عرض کیے گئے۔ آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں جہاں بھول ہوئی ان میں سے تیسرا واقعہ توفیق الہی سے ذکر کیا جا رہا۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 5 رکعت ادا فرمائی۔ دوبارہ سماعت فرمائیے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 5 رکعت ادا فرمائی۔ عرض کیا گیا کیا نماز میں اضافہ ہو چکا ہے؟ ارشاد فرمایا کیا ہوا؟ عرض کیا آپ نے 5 رکعت نماز ادا فرمائی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے اور اس کے بعد سلام پھیر دیا۔ اس حدیث شریف سے یہ بات واضح ہوئی کہ اگر کوئی شخص 4 کی بجائے بھول کر ظہر عصر عشاء اس کی 5 رکعت ادا کر لے، نماز کے بعد خبر دی جائے تو جو ہو چکی سو ہو چکی، اب 2 سجدہ سہو کرے اور سلام پھیر دے۔ چوتھا واقعہ ہم پھر پلٹیں گے، ان واقعات کو یاد رکھیے کیونکہ ہم نے پھر لوٹنا ہے تاکہ جو مسائل معلوم ہوتے ہیں اللہ کی توفیق سے ان کو یاد کرویں۔ چوتھا واقعہ حضرات ائمہ مالک، بخاری، مسلم اور بعض دیگر ائمہ نے سیدنا عبداللہ بن بحینہ، دوبارہ سماعت فرمائیے، عبداللہ بن بحینہ، بے ہا حلوہ والی، آنکھوں کے بغیر، بحینہ بے پر پیش اور ہا پر زبر، عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر کھڑے ہو گئے اور تشریف نہ رکھی، یعنی 2 رکعت کے بعد جو تشہد ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس تشہد کے لیے میری اعتماد سے جب میں دوبارہ بولوں تو آپ بھی ساتھ بولو۔ خطبہ میں بولنا جائز نہیں، لیکن جب خطیب مطالبہ کرے تو بولنا چاہیے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے لیے بیٹھے نہیں بلکہ کھڑے ہو گئے. لوگ بھی کھڑے ہو گئے. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل فرمائی، یعنی 4 رکعت والی نماز کو مکمل کیا، اور ہم نے سے مراد عبداللہ بن بحینہ اور دیگر صحابہ جو آپ کی امامت میں، آپ کی ابتدا میں نماز ادا کر رہے تھے، ہم نے انتظار کیا کہ آپ سلام پھیریں گے. آپ نے سلام کی بجائے 2 سجدے کیے، اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا. اس حدیث شریف میں جو بات ہے وہ کیا ہے؟ اگر 4 رکعتی نماز میں تشہد رہ جائے اور امام کھڑا ہو جائے تو اب بیٹھنا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بیٹھے، اور کیا کرے؟ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے اور سلام کر دے. اللہ کے فضل و کرم سے نماز مکمل. سو ہم نے اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھولنے کے 4 واقعات سنے. ایک دفعہ ان 4 واقعات کا خلاصہ میرے ساتھ توجہ سے سماعت فرمائیے. نمبر 1، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز تھی 4 رکعت والی. آپ نے سلام پھیر دیا. بعد میں ایک شخص نے عرض کیا کیا نماز چھوٹی ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا نہ بھولا ہوں نہ نماز چھوٹی ہوئی ہے. انہوں نے عرض کیا آپ نے 2 رکعت پڑھی ہے. آپ نے دیگر صحابہ سے تصدیق کی اور پھر کیا کیا؟ 2 رکعت ادا کی اور اس کے بعد سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے، 2 رکعت ادا کی، پھر سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیر دیا. دوسرا واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز 3 رکعت ادا کی. پھر آپ اپنے گھر میں تشریف لے گئے. ایک صحابی نے وہاں پہنچ کر عرض کیا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اس شخص کی تصدیق کی. پھر کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت ادا کی، سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے اور اس کے بعد سلام پھیرا. یہ 2 واقعات ہم نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں توفیق الہی سے سنے. آج کے 2 واقعات، آپ نے ظہر کتنی رکعت پڑھی؟ عرض کیا گیا آپ نے کیا کیا؟ سلام کے بعد پڑھ کے فارغ ہو چکے، 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیر دیا. اور دوسرا واقعہ جو آج کے سبق میں عرض کیا گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتی نماز میں درمیانی تشہد میں بولو نہ بیٹھے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیر دیا. میری معلومات کے مطابق مجھے یہ 4 واقعات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھولنے کے متعلق ملے ہیں، اور کیا ہے مجھے اس کا علم نہیں. 5ویں بات، یعنی 4 واقعات کے ساتھ ایک 5ویں بات
وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھولنے کی ایک صورت کو بیان کیا اور اس میں سجدہ صاحب کا طریقہ بیان کیا. توجہ فرمانا. امام مسلم سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو اور اسے معلوم نہ رہے کہ کتنی رکعت پڑی ہے، 3 یا 4. دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ یہ معاملہ ہماری ایک بڑی اکثریت کو پریشان کرتا. اچھی طرح توجہ میں بھی کروں، آپ بھی کریں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو اور اس شک کی وجہ سے اسے یہ یاد نہ رہے میں نے 3 پڑھی یا 4 پڑھی، تو کیا کرے؟ اور میں شک کو دفع کرے، شک کو پھینک دے. جس چیز پر اسے یقین ہو، یعنی میری طرف دیکھیے، یہ 3 کی بات ہے، یہ 4 کی. یقین کیسے ہو؟ یقین سے مراد یہ نہیں کہ بالکل، اگر بالکل بات ہو تو شک کہاں سے آنا تھا؟ ایک کے نمبر 15 ہے، ایک کے 20 ہے. بات واضح ہو رہی ہے. ایک کے بارے میں 35% گمان ہے کہ میں نے 3 پڑھی ہے، دوسری کے بارے میں 65 ہے. ایک کے بارے میں گمان ہے 45%، دوسری کے بارے میں کیا ہے 55. تو اب کس کو لے؟ سر پکڑ کے بیٹھ جائے، پریشان ہوئے؟ نہ، رب ذو جلال جن کا یہ دین ہے وہ اپنے بندے کی پریشانی کو پسند نہیں کرتے ہیں، راہیں نکالتے ہیں کہ بندہ میرا پریشان نہ ہو. ان کا بندہ ہے، کیا کرے؟ 45% والی بات کو چھوڑ دے، 55% والی بات پر عمل کرے. جج صاحب، یہ 55 والی حقیقت میں کچھ اور ہے تو ہوتی رہے، عرش والے رب کے ہاں یہی قابل قبول ہے، یہ ان کی رحمت ہے. بات واضح ہو رہی ہے. اب کیا کیا؟ 55% والی بات پکڑی، ترجمہ کے ساتھ تھوڑی تھوڑی تشریح بھی عرض کر رہا. اب خیال تھا کہ میں نے 3 پڑھی ہے، ایک پڑھی، اگر واقعتاً 3 ہی تھی تو اب کتنی ہو گئی؟ بات مکمل ہو گئی. اور اگر 4 پہلے پڑھی تھی، اب ایک اور پڑھی، کتنی ہو گئی؟ بولو. اب کیا کرے؟ اب سماعت فرمائیے. فرمایا وہ 2 سجدے کروے سلام پھیرنے سے پہلے. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حل دیا، ہر 2 صورت میں کافی شافی. فرمایا اگر 5 پڑھی تھی تو 2 سجدوں سے اللہ اس کو جفت بنا دے گا، یعنی اس کے نامہ اعمال میں 6 رکعت کا ثواب لکھا جائے. اور ویسے کوئی 4 رکعت کی 4.25 بھی پڑھیں، گناہگار ہوگا، نہ 4 ہوں گی نہ 7 ہوگا. لیکن اس بیچارے کو شک ہوا تو اب اس نے کیا کیا؟ بولو. 2 سجدے کریے. تو کیا نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا شفعنا له صلاۃ. اب اس کی 5 نہیں رہی، جفت بن گئی، یعنی 6 رکعت بن گئی. گھر سے آیا 4 رکعت کے لیے، 6 پڑھی. شریعت کی حدود کو پھلانگتے ہوئے نہیں، شک کی وجہ سے اللہ کی رحمت دیکھی، شک ہوا، شریعت کی پابندی کی، اللہ نے وہ 6 ایسی بنا دی
کہ اس کے نامہ اعمال میں 6 رکعت لکھی۔ یہ تشریح میں ہے۔ حدیث شریف میں صرف یہ ہے کہ اس کی طاق نماز کو جفت بنا دے گی، 8 کو ایون میں تبدیل کر دے۔ تو تبدیلی کا مقصد یہ ہے کہ جفت اللہ کے ہاں لکھا جائے، واللہ اعلم۔ اور فرمایا اگر اس نے پڑھی 3 تھی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی 4 پوری ہو گئی۔ تو ہر 2 صورت میں اللہ کے فضل و کرم سے اس کا کام مکمل ہوا، اور 4 کی صورت میں شیطان کو ذلیل و خوار بھی کیا۔ لگا لے زور، میرے رب نے اپنے دین میں وہ حل رکھا ہے کہ کمی بھی پوری ہو گئی اور تیرا بھی ستیہ ناش، تو بھی ذلیل و خوار ہوا۔ تو ہم نے 4 واقعات اور ایک ارشاد نبوی سنا، جس میں ایک ضابطہ اور قاعدہ ہے کہ شک کی صورت میں شک کو چھوڑے، جو ظن غالب ہے اس پر عمل کرے، اور پھر 2 سجدے کرے صاحب کے سلام سے پہلے، اور پھر سلام پھیر دے۔ اب آئیے بھول کے متعلق جو ہم نے 5 احادیث سنی، ان سے کیا کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ میرے اور آپ کے دلوں میں یہ باتیں ثبت کر دے، تاکہ روزمرہ کی نمازوں میں جب بھول ہو ان سے فائدہ اٹھائیں۔ پہلی بات، بہت توجہ کروں میں بھی اور آپ اواب بیٹا نماز پڑھاتے ہو، بہت توجہ کرو۔ ساری مسجد کا بوجھ امام کی گردن میں ہوتا ہے۔ پہلی بات، سجدہ صاحب کب کرے؟ اور یہ آئے دن جب بھی بھولیں، یہ مسئلہ سامنے ہے کہ نہیں؟ جی ہے کہ نہیں؟ کیا حل ہے؟ اس بارے میں اللہ پاک علماء امت پر اپنی رحمت کریں، 9 آراء دی ہیں، 9 آراء دی ہیں۔ اللہ بہتر جانے، مجھ ٹوٹے پھوٹے نے جو تھوڑا سا 2-3 حرف پڑھے ہیں، اس کا خلاصہ ان احادیث کی روشنی میں میرے ساتھ سماعت فرمائیے۔ ان میں سے سب سے صحیح بات یہ ہے، پوری توجہ کیجیے، اللہ بہتر جانتا ہے، نہ میرے پاس فتویٰ کی مشین ہے، نہ میری طاقت ہے، اس سے میں بہت چھوٹا ہوں، لیکن جو سمجھا ہوں اللہ کی توفیق سے پوری دیانتداری سے وہ آپ تک پہنچانے کی ٹوٹی پھوٹی کوشش۔ جو سب سے درست بات ہے وہ یہ ہے کہ 5 احادیث شریفہ میں، جن میں 4 آپ کے بھول کے واقعات ہیں اور ایک آپ نے جنرل رول اور ضابطہ بیان کیا ہے، جب بھول وہ ہو جو ان 5 احادیث میں ہے تو اس کے مطابق کرے۔ دوبارہ سنیے، لوگ اللہ سب پر رحم کرے، کہتے ہیں ہمارے امام نے اس طرح کہا، اس لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ ہم اہل حدیث حضرات ائمہ پر اللہ کروڑوں رحمتیں کریں، ان کے احترام کے باوجود ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے امام ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے امام اول تا آخر پروفیسر محبوب صاحب واجب الاحترام ہیں۔ سارے میرے ساتھ بولو، سارے امام، زور سے بولو، لیکن واجب الاتباع ایک ہے۔ واجب الاتباع کتنے ہیں؟ اور وہ کون ہیں؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بغیر کسی طعن و تشنیع کے
اہل حدیث میں اور باقی لوگوں میں یہ بنیادی فرق ہے۔ جو کسی امام کی توہین کرے اللہ اس کی زبان بند کر دے، اس کا دماغ پھٹ جائے، لیکن احترام کا معنی یہ نہیں کہ ان کی ہر بات اس کو فالو کرنا ہے۔ جن کی ہر بات کو فالو کرنا ہے اہل حدیث کے نزدیک مخلوق میں وہ ایک ہے، سوا نہیں نہ ڈیڑھ ہے، ایک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان سے ہٹ کے جس کی بات ہو اس کا احترام بجا لاتے ہوئے کس کی بات ماننی ہے؟ بولو زور سے۔ تو جن 5 احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 میں خود کیا اور 5ویں میں ضابطہ دیا، اس سے ہٹنا اللہ کے فضل و کرم سے تکبر کے لیے نہیں، غرور کے لیے نہیں، رب کی نعمت کے بیان کے لیے اور حضرات و خواتین کی رہنمائی کے لیے، جیسا بات ہو رہی ہے ان 5 احادیث کے مطابق جب کمی بیشی ہوگی اس سے ہٹنا نہیں۔ اب آئیے 5 احادیث کی طرف ایک ایک کر کے۔ پہلی حدیث جو ہم نے سنی اس میں کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی۔ کتنی رکعت والی نماز تھی؟ زور سے بولو۔ خبر دی گئی، تصدیق کی، 2 رکعت ادا کی، اور پھر کیا کیا؟ کیا کیا؟ آپ نے 2 سجدے کیے اور سلام۔ آپ نے 2 رکعت پڑھی اور سلام پھیرا، پھر سجدے کیے صاحب کے، پھر سلام پھیرا۔ دوبارہ سنیے، 4 کی بجائے 2 رکعت پڑھی، خبر دی گئی، تصدیق کی، اب کیا کیا؟ 2 رکعت جو نہیں پڑھی تھی وہ پڑھی، پھر کیا کیا؟ پہلے سلام پھیرا یا پہلے سجدہ سہو کیا؟ پہلے سلام کیا، پھر سجدہ سہو کیا، پھر سلام پھیرا۔ تو ٹھیک بات کیا ہے؟ جب 2 رکعت پڑھی جائے 4 کی بجائے، خبر دی جائے نماز کے بعد، تو 2 رکعت ادا کریں گے، سلام پھیریں گے، پھر 2 سجدے کریں گے، پھر سلام پھیریں گے۔ وقت ہو چکا، انشاءاللہ الرحمن اسی مقام سے آئندہ بات کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایمان و عافیت سے کہنا سننا نصیب کرے، کہنے سننے کی غلطی کو معاف کرے، اور جو ٹھیک بات عرض کی گئی سنی گئی اللہ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب آج کے خطبہ جمعہ میں نماز میں سید الخلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھولنے کے 2 واقعات عرض کیے، اور بھولنے کی صورت میں شک کی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عام قاعدہ، ضابطہ، اصول بیان کیا گیا اس کو بھی عرض کیا گیا۔ اس کے بعد مسائل کا آغاز ہوا۔ پہلا مسئلہ کہ سجدہ سہو کب کرنا ہے، اس کے بارے میں 9 آراء ہیں۔ سب سے صحیح رائے بدھ ناقص نکمے کے خیال میں احادیث کی روشنی میں کہ 5 احادیث میں جہاں جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا یا کرنے کا قانون بیان کیا، اگر نمازی اسی طرح بھولے تو وہی کرے جس کا بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اسی مقام سے رب ذوالجلال کی توفیق سے آئندہ خطبہ جمعہ میں بات کہنے کا ارادہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔